बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 सितंबर है और दिन है जुमेरात का। इस वक्त जो सैलाब ज़दा इलाकों में सूरत हाल है वो बहुत ही ख़राब हो गई है, बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही तकलीफ दे है। जो वीडियो क्लिप्स सामने आ रहे हैं, जो तफसीलात सामने आ रही हैं, वो तमाम तफसीलात ट्विटर के ऊपर भी आप मुसलसल देख रहे होंगे। मैं रीट्वीट ख़ास तौर पे उन नौजवानों को कर रहा हूँ, उन यूट्यूबर्स को कर रहा हूँ, उन सहाफ़ियों को कर रहा हूँ जो या तो ग्राउंड के ऊपर मौजूद हैं या वो लम्हा बलम्हा अपडेट कर रहे हैं। और साथ ही वो क्लिप्स जो है वो व्हाट्सएप चैनल जो मेरा है उसके ऊपर भी मैं उसको शेयर कर रहा हूँ। जो ग्राउंड के ऊपर हमारे यूट्यूबर्स हैं, वो जो जर्नलिस्ट हैं, उनके यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स जो हैं वो भी मैं अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर पोस्ट कर रहा हूँ। अगर आप वहाँ जाकर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट्स में, पिन कमेंट में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। आप उसको ज्वाइन करके वहाँ कोई क्लिप देख भी सकते हैं और वो आप क्लिप किसी को भेजना चाहें तो वहाँ से भेज भी सकते हैं। ख़ास तौर पे उन लोगों को भेजें जो ये झूठ बोल रहे हैं, जो ये बकवास कर रहे हैं कि मरीम नवाज़ बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ग्राउंड के ऊपर हालात बहुत ख़राब हैं। हर इलाके से जो वीडियोज़ आ रही हैं वो बहुत ही परेशान कुन हैं, वो बहुत ही तकलीफ़ दे हैं। कोई काम नहीं हो रहा और हो भी नहीं सकता। उसकी वजह है कि इनकी कैपेसिटी नहीं है, इनके कोई तजर्बा नहीं है। मरीम नवाज़ आज तक कौंसलर भी नहीं रही और वो वज़ीर आला बन गई। उन्होंने आज तक खुद कोई काम नहीं किया। डायरेक्ट पहली उनकी जॉब जो है वो बतौर वज़ीर आला पंजाब है। 13 करोड़ का सूबा है। दुनिया में मुल्क इतने बड़े नहीं होते जितना बड़ा ये सूबा है, और उसमें मरीम नवाज़ साहबा को सिर्फ इसलिए बिठा दिया गया कि वो नवाज़ शरीफ की बेटी हैं और नवाज़ शरीफ के साथ डील का में ये तय हुआ था कि उनकी बेटी को वज़ीर आला बनाया जाएगा और बाद में उनको राज़ी भी करना था। और इसी चीज़ पे मियां नवाज़ शरीफ कंप्रोमाइज़ कर गए कि ठीक है, मेरी बेटी जो है उसको आप वज़ीर आला बना दें और मुझे आप खुदे लाइन लगा दें, मुझे जो आप हुक्म करते रहेंगे मैं वो आपके हुक्म की तामील करता रहूँगा, मुझे कोई मसला नहीं है। दूसरा जो इस वक्त परेशान कुन सूरत हाल है वो है दहशतगर्दी के हवाले से। मैं आता हूँ अलीमा खानम साहिबा के बेटों को जो सुरखरू हुए हैं वो देखें। बात यह है कि पिछले 2 साल में, 2 साल में आपने, मैंने, हम में से किसी ने नहीं सुना होगा कि पाकिस्तान की किसी अदालत में किसी दहशतगर्द का केस चल रहा है। बाकी जो दहशतगर्द है, जो पाकिस्तान का दुश्मन है, जो पाकिस्तान की फ़ौज के जवानों की शहादत में मुलविस है, जो सिविलियंस की शहादत में मुलविस है, जो सिविलियंस को कत्ल करने वाला है, एक भी किसी दहशतगर्द के ट्रायल करना आपने सुना है ना मैंने सुना है। पिछले 2 साल से ज़्यादा हो गए। हमारी अदालतों का फोकस 9 मई के केसों में है, सिविलियंस को सज़ाएँ सुनाने में है, सिविलियन के ट्रायल्स में है। आप देखें ना कि ये जो जज मंजर अली गिल हो, जज अरशद जावेद लाहौर वाला, जज जावेद इकबाल शेख हो फैसलाबाद वाला, जज मोहम्मद नईम शेख हो सरगोदा वाला, जज नताशा हो गुजरांवाला वाली, इससे पहले ये जो अभी जज 1-2 लाए हैं हाई कोर्ट में जो ख़वातीन अबर गुल और ये वो, इनकी अदालत से कभी आपने नहीं सुना होगा कि किसी वाकई बड़े दहशतगर्द का ट्रायल ये चला रहे हैं। नहीं आपने सुना होगा, नहीं चल रहा। इस वक्त तमाम केसेस दहशतगर्दी की अदालतों में जो चल रहे हैं वो उन सिविलियंस के चल रहे हैं जो इमरान खान के साथी हैं, इमरान खान के साथ वफा करने वाले हैं। वो वहाँ पर थे नहीं थे, लेकिन उनके खिलाफ सज़ाएँ भी हो रही हैं, उनके खिलाफ केसेस भी चल रहे हैं। जो वाकई दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ कहीं पे कोई केस चलता हुआ मुझे तो नहीं नज़र आ रहा। आपको आ रहा है तो मुझे बता दीजिएगा। और हालात ये हैं कि फिर हमारी तरजीहात देखें। मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि इस निज़ाम के सीने में दिल नहीं है, इस निज़ाम में एहसास नहीं है, इस निज़ाम में दर्द नहीं है। देखें, अख्तर मिंगल साहब के प्रोग्राम के ऊपर खुदकुश हमला होता है, 17-18 लोग शहीद हो जाते हैं। और हमारी तरजीहात देखें, हमारे निज़ाम की तरजीहात देखें। बजाय इसके कि ताज़ियत की जाती, मज़म्मत की जाती दहशतगर्दी के वाक़े की, बल्कि अख्तर मिंगल साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ कंपेन चलवा दी गई। टाउट्स को उन पर छोड़ दिया गया कि जी अख्तर मिंगल कैसे बच गया है, ये क्यों नहीं मारा गया। आप अंदाज़ा लगाएं, ये है हमारा निज़ाम, ये है हमारी तरजीहात, ये है हमारा लेवल, किस हद तक हमारा निज़ाम पस्ती में गिर चुका है। मतलब, और देखें आप, दहशतगर्दी ने 11-12 साल रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। क्यों? क्योंकि फोकस नहीं है हमारा दहशतगर्दी के खात्मे पर, कौम को मुत्तहिद करने पर फोकस नहीं है, कौम और इदारों के दरमियान फासला ख़त्म करने या कम करने पर फोकस नहीं है। फोकस है तो इमरान खान को तोड़ने पर है, उसको अजियत देने पर है, उसको तकलीफ देने पर है, उसकी बीवी को आइसोलेट करने पर है, उसकी बीवी को टॉर्चर करने पर है, इमरान खान को टॉर्चर करने पर है, उसको डील पर मजबूर करने के लिए है, उसकी पार्टी को तोड़ने के लिए है, उसकी पार्टी को ख़त्म करने के लिए है, उसकी पार्टी के लोगों को साथ मिलाने के लिए है, इस निज़ाम को चलाने के लिए है। मरीम नवाज़ को की हुकूमत को चलता करना, भेजने घर भेजने नहीं, यानी उसको चलाने के लिए है। तो इन चीज़ों के ऊपर जो है वो इस निज़ाम का फोकस है। सैलाब ज़दा इलाकों में हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा टफ़ हैं और कोई किसी तरह का हमारे निज़ाम का इस पे फोकस नहीं है और हो भी नहीं सकता। ज़ाहिर है, आप एक वक्त में एक काम कर सकते हैं, या आप मुल्क की खिदमत कर सकते हैं या आप इमरान खान को शिकस्त देने के लिए कोशिशें कर सकते हैं। क्योंकि इमरान खान को शिकस्त देने की कोशिशों का मतलब यह है कि आप 80% पाकिस्तान के साथ लड़ रहे हैं, क्योंकि इमरान खान 80% पाकिस्तान के लोग इमरान खान के साथ हैं। पाकिस्तान के 80% लोगों से जब आप लड़ रहे हो
تو پھر آپ کے پاس اور تو کسی چیز کے لیے ٹائم نہیں بچے گا. تو اس لیے اس وقت فوکس صرف عمران خان سے لڑنے کے لیے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ عمران خان کی جو بہن ہے علیمہ خانم, کیونکہ وہ عمران خان سے ملتی ہیں تو سچ بات جا کر بتاتی ہیں, باہر نکلتی ہیں تو ایک ایک لفظ وہی بتاتی ہیں جو عمران خان کہتے ہیں, اور حقیقی آزادی کا پیغام دیتی ہیں, بتاتی ہیں کہ کیا صورتحال ہے. تو علیمہ خانم کے دونوں بیٹوں کو اٹھایا گیا, پہلے جبری گمشدہ کیا گیا, جب ایک CCTV فوٹیج آ گئی تو پھر ان کی گرفتاری ضائع کرنی پڑی. اب ان کے بیٹوں کو 10-10 12-12 دن آپ نے جیل میں رکھا, عدالت میں اس میں آپ نے تھانوں میں رکھا اور پھر جیل بھیج دیا. مجھے بتائیں کیا ان پولیس والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے جنہوں نے ان کو 27 ماہ بعد جھوٹے کیسوں میں اٹھایا؟ کیا ان عدالت کے جج منظر علی گل کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے جس نے جھوٹے کیسوں کی گرفتاری میں ان کا ریمانڈ دیا اور آپ ضمانت دے رہے ہیں؟ بھائی یہ اس نظام کے منہ پہ تماچا ہے, یہ اس نظام کی رسوائی, پسپائی, شرمندگی, ذلت ہے کہ عمران خان کی بہن کے بیٹے عمران خان کے بھانجے سرخرو ہوئے ہیں. اس سے پہلے حسان نیازی کا کیس دیکھ لیں. حسان نیازی کا کیس نہیں لگ رہا اس لاہور ہائی کورٹ میں. کیوں نہیں لگ رہا؟ کیونکہ سپریم کورٹ نے 7 مئی کو کہا تھا کہ 45 دن کے اندر قانون سازی کریں, اپیل کا حق دیں ملٹری کورٹس کے جو کنوکٹڈ لوگ ہیں ان کو. مئی گزر گیا, جون گزر گیا, جولائی گزر گیا, اگست گزر گیا, لیکن وہ 45 دن کی ڈیڈ لائن میٹ نہیں ہوئی جو ہونی تھی. یہ ہے اوقات سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کی. وہ آئینی بینچ جس کا ہیڈ جو ہے وہ حاجی امین ہے. حاجی امین, محمد علی مظہر, حسن نظر رضوی, شاہد بلال حسن, مسرت ہلالی, انہوں نے یہ شرمناک فیصلہ دیا تھا ملٹری کورٹس کے حق میں, اور اس فیصلے پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا, صرف اپیل کا حق دینا تھا. تو عرض یہ ہے کہ جو اس وقت فوکس ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے سیلاب زدہ علاقوں میں جو ریلیف کی ایکٹیویٹیز ہیں ان پر فوکس ہونا چاہیے. اس وقت فوکس ہونا چاہیے پاکستان کے اندر بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے اوپر. اس وقت فوکس ہونا چاہیے پاکستان اور اداروں کے درمیان فاصلہ کم کرنے پر, لیکن کوئی فوکس نہیں ہے. فوکس کس چیز پر ہے کہ مریم, اچھا مطلب حیرانگی ہوتی ہے اس پہ فوکس نہیں کرنا کہ یار مریم نواز کارکردگی نہیں دکھا رہی, اس کی بیوروکریسی کارکردگی نہیں دکھا رہی سیلاب زدہ علاقوں میں, تو ان کو کہا جائے کہ یار رحم کر لو, تمہیں مسلط کر ہی دیا ہے تو کوئی مہربانی کرو کام بھی کر لو. اس پہ فوکس نہیں ہے. فوکس کس چیز پہ کہ اوہ یہ مریم تو ڈیلیور نہیں کر پا رہی, مریم نے تو برباد کر دیا سارا کچھ, یہ تو کام نہیں کر پا رہی, اب کیا کریں؟ پھر اسکرپٹ رائٹرز نے سوچا اچھا خبر چلوا دو کالا باغ ڈیم بن رہا ہے, خبر چلوا دو عمران خان کی طبیعت بہت ناساز ہو گئی, خبر چلوا دو عمران خان کو جو ہے نا وہ بنی گالا منتقل کیا جا رہا ہے, خبر چلوا دو عمران خان کو بیرون ملک بھیجا جا رہا ہے, الجھا دو لوگوں کو سوشل میڈیا کو, 4-5 ٹاؤٹس کو کہو کہ جا کے بدتمیزی کرو علیمہ خانم سے سوشل میڈیا پہ, اس سے یہ کروا دو, اس سے یہ کروا دو, اس سے یہ کروا دو, پورا سوشل میڈیا ان کو جواب دینے میں لگ جائے گا, فوکس ہٹ جائے گا. آپ اس نظام کی ترجیحات دیکھیں, مطلب اس چیز پہ فوکس نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس پہ کر لیں کہ کچھ عوام کے لیے کچھ ہو جائے, نہیں. فوکس اس چیز پر ہے کہ لوگوں کی توجہ ہٹا دو. یار یہ 70s نہیں ہے, یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. ابھی آپ دیکھیں میڈیا آپ نے سارا مینیج کیا ہوا ہے, 99% میڈیا آپ نے مینیج کیا ہوا ہے. ٹی وی چینلز دکھا رہے ہیں مریم کی کیا بات ہے, لیکن کیا ڈیجیٹل میڈیا نہیں دکھا رہا؟ کیا سوشل میڈیا نہیں دکھا رہا؟ کیا یوٹیوبرز نہیں دکھا رہے؟ ابھی اور کلپس آئیں گے. اچھا یوٹیوبرز نہ بھی دکھائیں تو یہ جو 40 سے 45 لاکھ لوگ متاثر ہو گئے ہیں, کیا وہ نہیں دیکھ رہے؟ آج میں بیٹھ کے اور کہوں کہ مریم نواز کی کیا بات ہے جی, کمال کر دیا. سیلاب زدہ علاقے کے لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کے مجھے بد دعائیں دیں گے, جھولیاں اٹھا اٹھا کے مجھے بد دعائیں دیں گے, اور کل کو میں عوام میں نکلنے کے قابل نہیں ہوں گا. اتنی نفرت ہو جائے گی میرے لوگوں سے, لوگوں کی میرے ساتھ, کہ یار یہ تو انتہائی گھٹیا اور نیچ اور غلیظ اور خبیث انسان ہے. ہم یہاں پہ برباد ہو گئے اور یہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز کی کیا بات ہے. ہاں مجھے مل جائیں گے, مجھے جیسے 78 پروجیکٹس اس وقت چل رہے ہیں غیر اعلانیہ خفیہ پیسوں سے, ان میں سے ایک مجھے بھی پروجیکٹ مل جائے گا. ہاں 1 کروڑ کا مجھے پروجیکٹ مل جائے گا, جیسے 1 کروڑ کے بھی ٹاؤٹس کو ملے ہیں پروجیکٹ. 1 کروڑ روپے کا پروجیکٹ ملا ہے ٹاؤٹس کو. 1 کروڑ روپے کس چیز کا ملا ہے؟ کئی ٹاؤٹس کو کہ پوڈ کاسٹ کا سیٹ اپ لگائیں جی, ان کو سیٹ اپ لگا کے دیے گئے ہیں, ان کو دفتر لے کر دیے گئے ہیں, پر منتھ ان کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں, ان کی ٹیم کو, ان کو خود اچھا خاصا پیسہ دیا جا رہا ہے. یہی پیسہ آپ سیلاب زدہ علاقوں میں لگا دیں یار. یہ جو اربوں روپے کی نئی کمپین اختیار ہو گئی ہے اس کے اوپر کہ مریم نواز کی تعریفی کمپین چلنی ہے, اللہ کا خوف کریں, کوئی اللہ کا خوف کریں, کوئی اللہ کا خوف کریں. یہ پیسہ ٹی وی چینلز کو دینے کے بجائے عوام پہ لگائیں. آپ سمجھیں اس بات کو کہ آپ کی 3 سال میں اربوں کھربوں روپے کی انویسٹمنٹ تھی عمران خان کے خلاف, وہ ساری برباد ہو گئی ہے. عزت اور ذلت بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ پیسہ لگا کے کسی بندے کو ذلیل نہیں کروا سکتے, آپ پیسہ لگا کے کسی بندے کو معزز نہیں بنا سکتے. اگر پیسے سے کسی کو آپ ذلیل کر سکتے تو اس وقت عمران خان سے زیادہ بدنام اور ڈسکریڈیٹڈ شخص کوئی نہ ہوتا پاکستان میں. اگر پیسے سے کسی کو عزت مل سکتی تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ سب سے معزز کون ہوتا پاکستان کے اندر, اس وقت سب سے زیادہ عزت کس کی ہوتی. لیکن پیسے سے نہ عزت مل سکتی ہے
نہ پیسے سے آپ کسی کو ذلیل کر سکتے ہیں. عزت اور ذلت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. اور آپ دیکھ لیں اربوں خربوں روپے لگائے گئے, ججوں کو خریدا گیا, بیوروکریسی کو خریدا گیا, گھٹیا مکرو نیچ کیس بنائے گئے. کون سا الزام ہے جو عمران خان پہ نہیں لگا, کون سا کیس ہے جو عمران خان پہ نہیں بنا, لیکن آج اس کی عزت ہے. تو سوال یہ ہے کہ جو عمران خان کے بھانجے ہیں دونوں, ان کو آپ نے اٹھایا, کیا ملا آپ کو سوائے ذلت, رسوائی اور پستی کے, سوائے شرمندگی اور رسوائی کے آپ کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا. ان کو اللہ نے عزت دی ہے. عمران خان کے ان دونوں بھانجوں کا تعارف پبلکلی اتنا نہیں تھا کیونکہ وہ پولیٹکس میں نہیں ہے. شیرشاہ اور شاریز کو اس لیول پہ پاکستانی نہیں جانتے تھے جس لیول پہ اب پاکستانی جانتے ہیں. اور بھائی ان کی تو عزت میں اضافہ ہوا ہے, ان کی والدہ کی عزت احترام میں اضافہ ہوا ہے, علیمہ خانم کی. عمران خان کی عزت میں اضافہ ہوا ہے کہ اس کے بھانجے جو ہیں بے گناہ بھانجوں کو بھی اٹھایا گیا اور وہ ملک کی خاطر قربانی دے رہا ہے اور اس کے خاندان قربانی دے رہا ہے. حسان نیازی کی عزت احترام مقام مرتبے میں اضافہ ہوا, لیڈر ہے پاکستان کا, وہ لیڈر ہے پاکستان کا. اب حسان نیازی پاکستان کیا دنیا میں کہیں جائے ہزاروں لوگ اس کو ملنے کے لیے آ جائیں گے. پاکستان کے کسی شہر میں بھی چلا جائے, حسان نیازی آج وہ باہر ہے اور خبر ہے کہ جی حسان نیازی جو ہے وہ لیا میں آ رہا ہے, ہزاروں لوگ صرف حسان نیازی کو دیکھنے کے لیے اور ملنے کے لیے پہنچ جائیں گے. اتنی اللہ نے اس کو عزت دی ہے. تو اس بات کو سمجھیں, ختم کریں. یہ 70s نہیں ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے. لوگ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں, اس کو بھی مانیں. پہلے بھی اللہ کے ہاتھ میں تھی, لیکن پہلے یہ تھا کہ میڈیا کے اخبار ہوتا تھا ایک دو, آپ اس کے ذریعے بیانیہ بنوا لیتے تھے, آپ ٹی وی چینلز کے ذریعے بیانیہ بنوا. اب سوشل میڈیا کا دور ہے. اب آپ مجھے خرید لیں, میں جھوٹ بولنا شروع کر دوں, ایک دن کے اندر اندر پورا ٹویٹر مجھے برباد کر دے گا, مجھے ایکسپوز کر دے گا. ٹھیک ہے, تو یہ حالات, یہ صورتحال ہے. اور اس وقت جو حالات اور صورتحال اور معاملات ہیں وہ اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اب آپ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے, آپ پاکستان کے لوگوں کے ضمیر کو نہیں خرید سکتے, آپ لوگوں کو جھوٹ کے ذریعے بدگمان نہیں کر سکتے. تو بہرحال جی دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. لیکن عمران خان کے بھانجوں کی ضمانت ہونا, ابھی کچھ دیر میں رہائی بھی ان کی ہو جائے گی. علیمہ خانم صاحبہ کو بہت مبارکباد کہ ان کے بیٹے سرخرو ہیں, ان کے خلاف کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی. اور اب آپ اندازہ لگائیں جج کو شرم نہیں آئی, جج کو, کہ جب جج کے سامنے بیان حلفی گئے, گواہ گئے کہ ہم یہ حلف دیتے ہیں, گواہی دیتے ہیں کہ جو عمران خان کا بھانجا ہے شاریز, وہ 7 مئی سے لے کے میرے خیال 13 مئی تک وہ تھا ہی چترال میں. وہ ڈیٹا موجود ہے, آن لائن ڈیٹا موجود ہے, لیکن اس جج کو پھر بھی شرم نہیں آئی, اس نے اتنے دن کا اس کا ریمانڈ دے دیا. کون لوٹائے گا ان کے وہ 8-10 دن جو آپ نے ان کی شخصی آزادی, جو ان کے رائٹس کو آپ نے محدود کر دیا, واپس لے لی, ان کو قید کر دیا. تو بہرحال جی یہ نظام کے منہ پہ تماچا ہے. عمران خان کا خاندان ایک بار پھر سرخرو ہوا ہے, ان کی بہن سرخرو ہوئی ہیں, ان کے بھانجے سرخرو ہوئے ہیں. باقی میاں نواز شریف پہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے کہ میاں صاحب مری میں بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں. مجھے اپنے نام میں یاد رکھیں. الکریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.